ناظرین سلام. پچھلے کئی لیکچرز کے دوران میں نے آپ کو لینئر موشن کے بارے میں تفصیل سے بتلایا ہے. لینئر موشن یعنی کہ وہ حرکت جو ایک سیدھی لائن میں ہوتی ہے. اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈسٹنس، ڈسپلیسمنٹ، اسپیڈ، ویلوسٹی، ایکسلریشن وغیرہ یہ کیا ہوتے ہیں، اور پھر کیلکولس کے حوالے سے مختلف کانسیپٹس بھی انٹروڈیوس کیے. لیکن چاہے انسان ہو یا کوئی بے جان جسم، کوئی شے ہمیشہ سیدھی لائن میں نہیں چلتی. تو آج ہمارا موضوع ہے روٹیشنل کینیمیٹکس. روٹیشنل کینیمیٹکس دو الفاظ ہیں. کینیمیٹکس کے مطلب سے تو آپ واقف ہیں. یہ گریک کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے حرکت کا مطالعہ. روٹیشن کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں پہلے تھوڑی سی تفصیل سے بات کی جائے. جب کوئی جسم روٹیٹ کرتا ہے یا گھومتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک نقطے سے، جس کو مرکز کہتے ہیں، فاصلہ مستقل رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر یہ ایک پوائنٹ ہے، ایک جسم ہے، یہ اس وقت گھومے گا، اس وقت روٹیٹ کرے گا جب یہ ڈسٹنس کانسٹنٹ رہے گا. تو میں نے یہاں کونی سے یہاں تک کا فاصلہ لیا ہے. یہ فاصلہ کانسٹنٹ ہے. اب یہ نقطہ اب یہاں پر ہے، اب یہاں پر ہے، اب یہاں ہے، لیکن جہاں بھی ہے یہ فاصلہ بدلتا نہیں، کانسٹنٹ رہتا ہے. اس کو ہم ریڈیس کہیں گے. اور جیسے جیسے یہ ریڈیس ویکٹر اپنی پوزیشن بدلتا ہے تو یہ اینگل بھی بدلتا ہے. اس کو ایک تصویر سے دیکھا جائے، ہر روٹیشن میں اینگل ہوتا ہے. اس اینگل کو یہاں پر فائی کہا گیا ہے. اور اگرچہ ایک پوائنٹ کو آپ ایکس اور وائی سے بھی میجر کر سکتے ہیں، یہ اس کے کوآرڈینیٹس ہیں، لیکن روٹیشن میں آپ صرف ایک نمبر دیتے ہیں، فائی. اور یہ ایک زیادہ قدرتی عمل ہے. تو روٹیشن کے دوران ایک فاصلہ طے کیا جاتا ہے جس کو آرک لینتھ کہتے ہیں، یعنی کہ اس قوس کی لمبائی جو ریڈیس ویکٹر طے کرتا ہے. اور جیسے جیسے فائی کی ویلیو بڑھتی ہے ویسے ویسے آرک لینتھ، جس کو یہاں پر ایس کہا گیا ہے، ایس بڑھتا ہے. اور ایس آر فائی کے پروپورشنل ہے. جیسے جیسے فائی بڑھتا ہے ویسے ویسے ایس، گویا کہ قوس کی لمبائی یا آرک لینتھ بڑھتی ہے. تو ایس از اکول ٹو آر انٹو فائی. اور جب فائی کی ویلیو 2 پائی ہو جائے گی، جس کا مطلب یہ کہ کوئی شے پورا سرکل یوں طے کر کے واپس پہنچتی ہے، تو اس اینگل کو 2 پائی ریڈینس کہتے ہیں یا 360 ڈگریز. 2 پائی ریڈینس اور 360 ڈگریز میجر دا سیم کوانٹٹی، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہاں سے پھر ریڈین اور ڈگری کا ریلیشن شپ بھی نکل آتا ہے جو آپ کے سامنے ہے. جب یہ جسم اسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے تو اس نے جو فاصلہ طے کیا وہ ہے 2 پائی ٹائمز دا ریڈیس، جس کو سرکمفرنس کہتے ہیں. سو دا سرکمفرنس از 2 پائی انٹو آر. اچھا، اب اس جسم کو لیجئے پھر سے. اس وقت یہ یہاں پر ہے، یہ ڈسٹنس تو خیر فکسڈ ہے، اس کو آر کہیے. اینگل اس کے حساب سے فائی 1 ہے. اس کی میں تصویر ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاؤں گا. اب یہ ایک پوزیشن پر ہے، اب روٹیٹ کر کے دوسری پوزیشن پر آتا ہے. اس اینگل کو فائی 2 کہیں. تو اس نے فائی 2 مائنس فائی 1 اینگل طے کیا ہے. اب اس کی تصویر دیکھیں تو یہاں پر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آر تو ایک مستقل ویلیو رکھتا ہے. پہلے یہ فائی 1 پہ ہے، پھر فائی 2 پہ ہے. اگر یہ ٹائم t1 پر فائی 1 پر ہے اور ٹائم t2 پر فائی 2 پر ہے تو پھر اس سے ہم ایک اینگولر سپیڈ ڈیفائن کرتے ہیں. اب جیسے کہ لینئر کیس میں آپ نے دیکھا تھا کہ اگر کوئی جسم یہاں سے یہاں تک جاتا ہے تو جو فاصلہ ہے جس کو ہم x2 مائنس x1 کہتے ہیں، اگر یہ ٹائم t2 مائنس t1 میں طے کیا جائے تو ایوریج سپیڈ بنتی ہے x2 مائنس x1 ڈیوائڈیڈ بائی t2 مائنس t1. اور اس کو ہم ڈیلٹا ایکس بائی ڈیلٹا ٹی کہتے ہیں.
لیکن یہاں پر ایک اینگل ہے جو چینج ہوتا. پہلے اس کی ویلیو φ1 تھی, بعد میں φ2 تھی, اور یہ ٹائم t2 مائنس t1 میں طے کیا گیا. لہٰذا یہاں پر جو ایوریج اسپیڈ بنتی ہے وہ ہے φ2 مائنس φ1 ڈیوائڈیڈ بائی t2 مائنس t1, گویا کہ ڈیلٹا φ ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلٹا t. اچھا, اب جیسے جیسے ڈیلٹا φ کم ہوتا جاتا تو یہاں پر فرض کیجئے کہ میں φ1 اور φ2 یہ بہت کم اینگل کا فرق ہے اور بہت کم وقت میں ہوتا, تو جیسے جیسے ڈیلٹا ٹی کی ویلیو کم ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے اومیگا اینگولر اسپیڈ کو اپروچ کرتا ہے. اس اینگولر اسپیڈ کو ہم نے اومیگا کہا ہے. تو اومیگا از ڈی فائی بائی ڈی ٹی, گویا کہ دی ریٹ آف چینج آف اینگل فائی وتھ ریسپیکٹ ٹو ٹائم. اگر فائی کانسٹنٹ ہو تو پھر اومیگا از زیرو. اگر کوئی چیز یوں کھڑی ہو, یہ اینگل نہ چینج ہو رہا ہو, تو ظاہر ہے کہ دی اینگولر اسپیڈ از زیرو. اور اگر فائی پروپورشنل ٹو ٹی ہو, فائی از اکول ٹو سی انٹو ٹی, تو ڈی فائی بائی ڈی ٹی ول بی اکول ٹو سی. یا اگر فائی سی ٹائمس ٹی اسکوائرڈ ہو تو پھر ڈی فائی بائی ڈی ٹی ول بی اکول ٹو 2c ٹائمس ٹی. اچھا, اب فائی کو بہتر سمجھنے کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا یہ ڈسک تیار کیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ اس وقت اینگل زیرو ہے, تو اگر ہم اینگل اس ایکسس سے میجر کریں تو اب اینگل بڑھ رہا ہے, اور اب یہ پائی بائی 2 پہ پہنچا. اب اور بڑھاتا ہوں تو یہ پائی پہ پہنچا, پھر 3 پائی بائی 2 پہ پہنچا, اور پھر دوبارہ 2 پائی پہ پہنچا. یہ پازیٹیو ڈائریکشن آف فائی ہے, جس کا مطلب یہ کہ فائی یوں بڑھتا ہے. دیکھیں اس طرف یہ بڑھتا ہے ایسے, لیکن اگر میں دوسری طرف جاؤں تو پھر فائی کی ویلیو گھٹتی ہے. دیٹ از دی نیگیٹو ڈائریکشن فار فائی. اب یہ دیکھیں کہ یہ بالکل الٹا ہے. جس طرح سے ایک گھڑی چلتی, گھڑی کس طرح جاتی ہے, گھڑی یوں جاتی ہے نا, لیکن ہم گھڑی کی سمت سے مخالف سمت میں جا رہے ہیں, تو دس از کالڈ اینٹی کلاک وائز. اب اگر میں اینگل کو یوں چینج کروں تو اب اینگل گھٹ گیا, اور گھٹا, اور گھٹا, اور اب یہ مائنس پائی پہ پہنچا, اور اب یہ -3 پائی بائی 2 پہ پہنچا, اور اب یہ -2 پائی پہ پہنچا. اب 2 پائی اور 0 اور -2 پائی یہ ہے تو ایک ہی فزیکل پوائنٹ, لیکن یہ دیکھیں کہ ہم نے مختلف طریقوں سے, مختلف رستوں سے ہم ایک ہی جگہ پر پہنچے. تو فائی یوں بڑھتا ہے اور اس طرف فائی گھٹتا ہے. اب گھڑی کی مثال لیجئے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سوئی ہے, جو سیکنڈز کی سوئی ہے, وہ یوں جا رہی ہے, اور سب سے تیز تو سیکنڈ کی سوئی چل رہی ہے, اس کے بعد منٹ کی, اور اس کے بعد گھنٹے کی. اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ان کی اینگولر سپیڈز کیا ہیں. اینگولر سپیڈ نکالنے کے لیے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ایک مخصوص اینگل طے ہوتا ہے ہر ریولوشن کے دوران. وہ اینگل کتنا ہے, 2 پائی. اب سیکنڈ کی سوئی جو ہے یہ وقت 60 سیکنڈ کے اندر طے کرتی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اینگولر سپیڈ از 2 پائی ڈیوائڈیڈ بائی ٹی. ایک سیکنڈ کی سوئی کے لیے یہ فاصلہ 60 سیکنڈ ہے, جبکہ ایک منٹ کی سوئی کے لیے یہ 1 گھنٹہ ہے, جس کا مطلب یہ کہ 60 ضرب 60 سیکنڈز 3600 سیکنڈ. اور 12 گھنٹے کے لیے اس کو آپ کو مزید 12 سے ضرب دینا ہوگا. تو اس کی ویلیوز نکالیں. اومیگا فار دا سیکنڈ از 0.105 ریڈینز پر سیکنڈ. اومیگا فار دی منٹ ہینڈ اس سے 60 گنا کم ہے, اور گھنٹے کے لیے اس سے 12 گنا مزید کم ہے.
فزکس میں جب ہم کوئی نئے کانسیپٹس ڈیفائن کرتے ہیں تو ان کا اطلاق صرف اس یا اس سسٹم کے اوپر نہیں، بہت سے مختلف سسٹمز کے اوپر ہو سکتا ہے. تو اگر ہم نے اینگولر سپیڈ اور اینگولر ویلاسٹی کی بات کی ہے ایک پہیے کے ضمن میں یا گھڑی کے ضمن میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں تک محدود ہے. اب زمین کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے، لیکن آپ کو شاید یہ پتہ ہو یا نہ پتہ ہو کہ سورج خود گھومتا ہے. وہ گھومتا ہے ہماری کہکشاں کے مرکز کے گرد. ہماری کہکشاں کا نام ہے دا ملکی وے. تو اس سے متعلق میں ایک پرابلم آپ کو بتلانا چاہوں گا اور پھر اس کو حل کروں گا. Our sun is 2.3 times 10 to the power 4 light years away from the center of our Milky Way galaxy. It moves in a circle around this center at 250 kilometers per second. تو اس کا پہلا حصہ ہے How long does it take the sun to make one revolution about the galactic center? یعنی کہ جو مرکز ہے ملکی وے کا، ہماری کہکشاں کا، اس کے گرد جانے میں کتنا وقت لگے گا. اور دوسرا حصہ یہ ہے How many revolutions has the sun completed since it was formed about 4.5 billion years ago? میں نے کسی لیکچر میں شاید یہ ذکر کیا تھا کہ ہماری کائنات تقریباً 15 ارب سال پہلے وجود میں آئی تھی. ہمارا سورج جو ہے اس کے بہت بعد بنا، یعنی کہ 4.5 بلین ایئرس. اچھا، اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا سورج کتنی دفعہ اس گیلیکسی کے مرکز کے گرد گھوم چکا ہے. تو اب چلیے اس کا حساب لگاتے ہیں، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. یہاں پر سب سے پہلے لائٹ ایئر کی بات آتی ہے. 1 لائٹ ایئر از 9.46 ٹائمس 10 ٹو دا پاور 15 میٹرس. ہم لائٹ ایئرز میں کیوں میجر کرتے ہیں؟ اس واسطے کہ فلکیات میں فاصلے بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں. لائٹ آپ جانتے ہیں کہ ایک سیکنڈ میں 3 ٹائمس 10 ٹو دا پاور 10 سینٹی میٹرز طے کرتی ہے. تو ایک منٹ میں کتنا فاصلہ طے کرے گی؟ آپ 60 سے ضرب دیں گے، اور گھنٹے میں اس کو 60 سے ضرب دیں گے، اور ایک سال میں اس کو 365 سے ضرب دیں گے. تو جب آپ یہ تمام کیلکولیشنز کر لیں گے تو اس وقت یہ بات آپ بھی ڈسکور کریں، اور یہ کیلکولیشن آپ کو بھی چیک کرنی چاہیے کہ 1 لائٹ ایئر از 9.46 ٹائمس 10 ٹو دا پاور 15 میٹرس. اچھا، اب جو فارمولا میں نے ڈرائیو کیا تھا، اسپیڈ از اکول ٹو اینگولر اسپیڈ انٹو ڈسٹینس آر. تو یہاں کیپٹل آر جو ہے یہ گیلیکسی کا ریڈیس ہے جو آپ کو دیا ہوا ہے. سو وی از اکول ٹو آر انٹو اومیگا، اور یہاں پر اومیگا کیا ہے؟ اٹ از 2 پائی ڈیوائڈیڈ بائی ٹی. ٹی از دا ٹائم دیٹ اٹ ٹیکس ٹو گو اراؤنڈ دا گیلیکٹک سینٹر ونس. اس لیے ایک ریولیوشن کے لیے ٹائم پیریڈ نکلتا ہے 2 پائی آر ڈیوائڈیڈ بائی وی. یہاں سے ٹائم پیریڈ فار 1 complete revolution of the sun to go around the galactic center is 1.74 times 10 to the power 8 years. اب سورج کو بنے ہوئے 4.5 بلین ایئرز ہوئے ہیں، یعنی کہ 4.5 times 10 to the 9، اور اگر ایک ریولیوشن 1.74 times 10 to the power 8 years میں ہوتا تو اس سے پھر ٹوٹل نمبر آف ریولیوشنز کتنے بنے؟ آپ 4.5 ٹائمس 10 ٹو دا 9 کو تقسیم کریں گے وتھ دا ٹائم پیریڈ، اور یہاں سے 26 آنسر نکلتا ہے، جس کا مطلب یہ کہ سورج کے بننے کے بعد وہ 26 دفعہ اس مرکز کے گرد چکر لگا چکا ہے. یہ تو کانسٹنٹ اینگولر سپیڈ کی مثال تھی. اس میں سورج کی جو ویلیو ہے اومیگا کی وہ تقریباً ان چینج رہی ہے، تو یہ اتنا ہی وقت لگاتا ہے ایک چکر لگانے میں. لیکن یہ تو ایک بہت خاص کیس بنا. ان جنرل تو ایسے ہوگا کہ اومیگا کی ویلیو بدلتی جائے گی. ایک مثال، یہ ایک ایکسل ہے، اس کے اوپر میں نے ایک سی ڈی لگائی ہوئی ہے، اور اس کو جب میں گھماتا ہوں تو دیکھیں کہ اس کی اینگولر سپیڈ بدلتی ہے. اس وقت تو اینگولر سپیڈ 0 ہے. 0 کیوں؟ اس لیے کہ اینگل فکسڈ ہے، فائی از فکسڈ.
اب جیسے جیسے میں اس کو یہاں سے دھکا دیتا ہوں تو ویسے ویسے اس کی اسپیڈ بڑھتی ہے، اور اسپیڈ بڑھتی ہے اور پھر گھٹتی ہے، بالآخر زیرو ہو جاتی ہے. اس بات کو ہم ایک فارمولے میں بند کرنا چاہیں گے، یعنی کہ اس صورت میں اگر فائی کانسٹنٹ نہ ہو اور اومیگا بھی کانسٹنٹ نہ ہو. تو آپ کو یاد ہوگا کہ لینئر موشن ڈسکس کرتے وقت میں نے اسپیڈ ڈیفائن کی تھی ایز ریٹ آف چینج آف پوزیشن، اور پھر اس کے بعد ایکسلریشن ایز ریٹ آف چینج آف اسپیڈ. اب یہاں پر اینگلس کی بات ہو رہی ہے، اور ریٹ آف چینج آف اینگل از اینگولر اسپیڈ، اور ریٹ آف چینج آف اینگولر اسپیڈ ول بی اینگولر ایکسلریشن. تو اس کو چلیے ہم اسی طرح سے فارمولوں میں بند کرتے ہیں. تو یہاں پر میں نے ایوریج ایکسلریشن ڈیفائن کیا ہے الفا وتھ اے بار. الفا بار از اکول ٹو اومیگا 2 مائنس اومیگا 1 ڈیوائڈیڈ بائی T2 مائنس T1. اس کو آپ ڈیلٹا اومیگا بائی ڈیلٹا ٹی کہیں، کیونکہ ڈیلٹا اومیگا از اومیگا 2 مائنس اومیگا 1 اور ڈیلٹا ٹی از T2 مائنس T1. اب یہاں جیسے جیسے ڈیلٹا ٹی کی ویلیو کم ہوتی جائے گی ویسے ویسے الفا اینگولر ایکسلریشن کو اپروچ کرے گا، اور اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. آپ نے یہی چیز پہلے بھی دیکھی تھی لینئر کیس میں. ہم اگر چاہیں تو اس کو سیکنڈ ڈیریویٹو کے طور پہ بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ الفا از اکول ٹو d2 phi بائی dt اسکوائرڈ. ذرا یونٹس پہ غور کریں. ہم نے اسپیڈ کی جب بات کی تھی تو اس وقت اسپیڈ واز ڈسٹینس ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم، تو اس کے ڈائمینشنز ہیں L t ٹو دا پاور -1. مگر اینگولر اسپیڈ کے ڈائمینشنز جو ہیں دیٹ از اینگل اوور ٹائم. اب اینگل کے تو آپ کو یاد ہے کوئی ڈائمینشنز نہیں ہیں، تو اس واسطے اینگولر اسپیڈ کے جو ڈائمینشنز ہیں وہ 1 اوور ٹائم کے بنتے ہیں، اور اینگولر ایکسلریشن کے 1 ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم اسکوائرڈ، یعنی کہ t ٹو دا پاور -2. یہ ساری باتیں اینگولر اسپیڈ اور اینگولر ایکسلریشن کے بارے میں تھیں، لیکن ہمیں تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ڈسٹینسز کیسے چینج ہوتے ہیں. تو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب اینگل چینج ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ڈسٹینسز بھی چینج ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ اس قوس کی لمبائی بھی بدلتی ہے. تو جیسے جیسے میں ہاتھ کو یوں اس طرف موڑتا ہوں تو اینگل بڑھتا ہے، اور یہ ڈسٹینس جس کو S کہا گیا ہے دیٹ از اکول ٹو R انٹو phi. phi از دی اینگل تھرو وچ اٹ ہیز مووڈ، اور یہ phi وقت کے ساتھ بدل رہا ہے. تو S R انٹو phi ہے، اور اب آپ اس کو ڈفرینشیٹ کریں وتھ ریسپیکٹ ٹو ٹائم. تو ds بائی ڈی ٹی از اکول ٹو d بائی ڈی ٹی آف R انٹو phi. R چونکہ کانسٹنٹ ہے تو یہ صرف R انٹو ڈی phi بائی ڈی ٹی بنے گا، اور ڈی phi بائی ڈی ٹی کیا ہے؟ اومیگا. اس واسطے یہاں سے فارمولا نکلتا ہے کہ V which is the speed at which this object is moving is equal to R times omega. اب اگر اومیگا کانسٹنٹ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، جب آپ اس کو دوبارہ ڈفرینشیٹ کریں گے تو زیرو آئے گا. لیکن جیسا کہ اب تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اومیگا خود بدل سکتا ہے. جب آپ کسی چیز کی گھماؤ کو تیز کرتے ہیں تو اومیگا جو ہے نان زیرو ہو جاتا. لہٰذا اس کو ایک بار پھر ڈفرینشیٹ کریں تو ڈی وی بائی ڈی ٹی یعنی کہ ایکسلریشن از اکول ٹو آر انٹو ڈی اومیگا بائی ڈی ٹی. اب ڈی اومیگا بائی ڈی ٹی کو ہم نے الفا کہا ہے، لہٰذا یہاں سے ایک رزلٹ نکلتا ہے کہ دی ایکسلریشن ان دی ٹینجنشل ڈائریکشن از اکول ٹو آر ٹائمز الفا. ٹینجنشل ڈائریکشن سے مراد کیا؟ کہ یہ وہ ڈائریکشن ہے جو اس سے ٹینجنٹ ہے. اس کی میں تصویر آپ کو دکھاتا ہوں. لینئر موشن اور اینگولر موشن میں ایک بہت قریبی تعلق ہے. حالانکہ ایک صورت میں تو ایک جسم ایک سیدھی لائن پر حرکت کرتا ہے اور دوسری صورت میں وہ گھومتا ہے اور یہ ڈسٹنس کانسٹنٹ رہتا ہے، لیکن ان کی جو میتھمیٹکس ہے وہ بہت حد تک ملتی جلتی ہے.
تو چلیے جو فارمولے ہم نے پہلے ڈیرائیو کیے تھے لینئر موشن کے لیے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا اطلاق کس طرح سے ہوتا ہے روٹیشنل موشن کے لیے. لینئر موشن یعنی ٹرانسلیشنل موشن کے لیے ہم نے فارمولا ڈیرائیو کیا تھا v از اکول ٹو v0 v0 پلس a ٹائمس t. a از دی ایکسلریشن. اگر آپ اس کو ڈفرینشیٹ کریں تو dv بائی dt بنتا ہے 0 پلس a ٹائمز 1، یعنی کہ a از اکول ٹو ڈی وی بائی ڈی ٹی جیسا کہ ہونا چاہیے. اور اس میں کوئی اور ٹرمز نہیں ہے اس واسطے کہ دس از لینئر موشن وچ از وتھ کانسٹنٹ ایکسلریشن. تو اس میں خالی ٹی کی ٹرم ہے، ٹی اسکوائر وغیرہ نہیں ہے. اچھا، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایکس کی کیا ویلیو بنتی ہے اگر v کی ویلیو وہ ہو، یعنی کہ v از اکول ٹو v ناٹ پلس a ٹائمس t. x then becomes x naught plus v naught t plus half a t squared. یہ کانسٹنٹ ایکسلریشن کے واسطے ہے، کانسٹنٹ اسپیڈ کے لیے نہیں. اب آپ اس کو ڈفرینشیٹ کریں ایک دفعہ تو x ناٹ تو ختم ہو جائے گا اور v ناٹ t سے خالی v ناٹ آئے گا اور ہاف اے ٹی اسکوائرڈ سے a ٹائمس t آئے گا، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ t اسکوائرڈ کو ڈفرینشیٹ کرنے سے 2t بنتا ہے. تو یہاں سے پھر اگر آپ ایک بار پھر ڈفرینشیٹ کریں، مطلب یہ کہ x کا سیکنڈ ڈیریویٹو نکالیں تو ادھر کیا نکلتا d2x بائی ڈی ٹی اسکوائرڈ، یعنی کہ d بائی ڈی ٹی آف ڈی ایکس، اس کی ویلیو بنتی ہے پھر سے a. یہ ہے لینئر موشن کے واسطے. روٹیشنل موشن کے لیے ایگزیکٹلی وہی چیز ہے بشرطے کہ الفا کانسٹنٹ ہو. الفا از دا اینگولر ایکسلریشن. یہاں پر اومیگا از اکول ٹو اومیگا ناٹ پلس الفا ٹی. اس کو ایک بار ڈفرینشیٹ کریں تو ڈی اومیگا بائی ڈی ٹی از اکول ٹو الفا جیسا کہ ہونا چاہیے. اور فائی کی بھی ایگزیکٹلی وہی چیز نکلتی ہے جو ایکس کے لیے نکلتی ہے. اس کو دو بار آپ ڈفرینشیٹ کریں وتھ رسپیکٹ ٹو ٹی تو نکلے گا ڈی ٹو فائی بائی ڈی ٹی اسکوائرڈ از اکول ٹو الفا. اب یہ دو فارمولے میں نے لینئر اور روٹیشنل کو کمپیئر کیے ہیں، لیکن اگر آپ پہلی دو ایکویژن سے ٹی کو ختم کر دیں، ایلیمینیٹ کر دیں، تو پھر وی آ جائے گا ان ٹرمز آف ایکس یا اومیگا آ جائے گا ان ٹرمز آف فائی. یاد رہے کہ یہاں پر ہم نے x0 اور phi0 یہ دو کوانٹیٹیز بھی رکھے ہیں. یہ کیا ہیں؟ ویل x ناٹ از دی پوزیشن ایٹ ٹائم t equal to 0. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں x والی ایکویژن میں اگر آپ t کو 0 کر دیں تو x از اکول ٹو x0 یا x ناٹ، اور اسی طرح phi میں جب آپ t کو 0 کرتے ہیں تو phi از اکول ٹو phi ناٹ. تو یہ انیشل پوزیشنز ہیں، خواہ وہ پوزیشن x کی ہو یا پوزیشن phi کی ہو. تو چلیے ایک دو چھوٹے سوال اس طرح کے حل کرتے ہیں جس سے یہ اینگولر اسپیڈ اور اینگولر ایکسلریشن وغیرہ ان کے کانسیپٹس پکے ہو جائیں. پہلا سوال یہ ہے کہ ایک ڈسک ہے، وہ ڈسک گھومتا ہے، اس کی اسپیڈ بڑھتی ہے اس اسپیڈ سے اس اسپیڈ تک، تو ہمیں اینگولر ایکسلریشن کیلکولیٹ کرنا ہے. سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. A point on the rim of a 0.75 meter diameter grinding wheel changes speed from 12 meters per second to 25 meters per second in 6.2 seconds. تو یہ اس کا دورانیہ ہے 6.2 seconds. اس دوران سپیڈ یہاں سے وہاں تک بدلی 12 میٹر سے 25 میٹر پر. What is the angular acceleration during this interval? تو ایکسلریشن نکالنے کے لیے ہمیں فائنل سپیڈ اور انیشل سپیڈ چاہیے. دونوں کا ڈفرنس نکال کر اس ٹائم سے ڈیوائڈ کرنا ہے جس میں اسپیڈ بدلی تھی. سو اٹ از وی ایف مائنس وی آئی ڈیوائڈیڈ بائی ٹی. وہاں سے ویلیو نکلتی ہے 2.1 میٹرز پر سیکنڈ. یہ ایکسلریشن ہو گئی. اب ہمیں یاد ہے کہ ایکسلریشن، دس از دا لینئر ایکسلریشن، یاد رہے ایکسلریشن از اکول ٹو آر ٹائمز اینگولر ایکسلریشن، اور ہمیں نکالنا ہے اینگولر ایکسلریشن. تو یہاں سے اینگولر ایکسلریشن بنتی ہے لینئر ایکسلریشن ڈیوائڈیڈ بائی دی ریڈیس. اس سے یہ اینگولر ایکسلریشن نکل آتی ہے، اس کی ویلیو بنتی ہے 5.6 ریڈینس پر سیکنڈ اسکوائرڈ.
اب یہاں ریڈینس پر سیکنڈ اسکوائرڈ یہ ڈائمینشنس ٹھیک ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ اینگل کے کوئی ڈائمینشنز نہیں ہیں اور ایکسلریشن میں ہمیشہ ٹی کی 2 طاقتیں آتی ہیں ڈینومینیٹر میں. ایک اور سوال حل کرتے ہیں، وہ بھی میں پڑھ لیتا ہوں. The angular speed of a car engine is increased from 1170 revolutions per minute to 2880 revolutions per minute in 12.6 seconds. تو سب سے پہلے find the average angular acceleration in revolutions per minute squared. اور پھر اس کا دوسرا پارٹ ہے how many revolutions does the engine make during this time. تو اس میں جو فارمولے ہم نے پہلے لینئر ایکسلریشن کے واسطے ڈیرائیو کیے تھے وہ ہم یہاں بھی اپلائی کریں گے. اینگولر ایکسلریشن آپ اسی طرح سے نکالیں گے جیسے کہ آپ نے پچھلے سوال میں نکالا ہے، اور اس سے الفا یوں نکلتا ہے، اٹ از اومیگا ایف مائنس اومیگا آئی ڈیوائڈیڈ بائی دا ٹائم. تو یہاں کیونکہ آپ کو اینگولر اسپیڈ پہلے اور بعد میں دی گئی تھی تو دونوں کا ڈفرنس لے کر اس ٹائم سے ڈیوائڈ کرنا ہے. یہاں سے الفا یعنی کہ اینگولر ایکسلریشن کی ویلیو نکل آتی. اچھا، پھر جو دوسرا حصہ ہے اس میں آپ وہ فارمولا یوز کریں جو میں نے آپ کو اب سے بہت تھوڑی دیر پہلے دکھایا تھا، یعنی کہ فائی از اکول ٹو فائی ناٹ، اور یہاں فائی ناٹ کیا ہے؟ 0. اس کے آگے جو 2 ٹرمز ہیں وہ آپ لگا کر اس کی ویلیو نکالیں گے. تو اس سے یہ نکلتا ہے phi is equal to omega initial into t plus half into angular acceleration alpha times t squared. اب اس کے اندر جو نمبرز آپ کو دیے گئے وہ ڈال کر دیکھیں اور اس سے phi کی ویلیو نکلتی ہے 425 ریولوشنس. اب ایک ریولوشن جو ہے وہ 2 پائی ریڈینز ہے. اگر آپ ریڈینز میں نکالنا چاہیں تو اس کو 2 پائی سے ضرب دیجئے، مگر سوال حل ہو گیا. آپ نے غوطہ خوروں کو دیکھا ہوگا جب وہ چھلانگ مارتے ہیں تو پھر وہ گھومتے ہوئے نیچے پانی میں پہنچتے ہیں. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ایک غوطہ خور یوں چھلانگ مارتا ہے تو اس کی ایوریج ویلوسٹی کیا بنتی ہے. تو اس سے متعلق میں ایک سوال حل کرتا ہوں. A diver makes 2.5 complete revolutions on the way from a 10-meter high platform to the water below. Assuming 0 initial vertical velocity, calculate the average angular velocity. تو 2.5 دفعہ وہ گھومتا ہوا آخر نیچے پہنچتا ہے. 2.5 دفعہ اس کا مطلب یہ کہ 2.5 ٹائمس 2 پائی ریڈینس، اگر ریڈینس میں آنسر نکالنا ہو. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کو اتنا اینگل ٹرن کرنے میں کتنا وقت لگا. یوں ہی ہم اس کی اینگولر اسپیڈ نکال سکیں گے. وہ وقت ہم کیسے نکالیں؟ بہت آسان ہے، اس واسطے کہ وہ اسی رفتار سے گرے گا جس رفتار پہ ایک پتھر نیچے گرتا ہے. تو چونکہ h از اکول ٹو ہاف جی ٹی اسکوائرڈ، مطلب یہ کہ فاصلہ h طے ہوتا ہے ٹائم t میں، تو یہاں سے پھر ٹائم کی ویلیو نکلتی ہے 1.43 سیکنڈز. ادھر سے پھر اومیگا از دی اینگل تھرو وچ دا باڈی ہیز روٹیٹڈ، اور اس کو ہم نے فائی کہا ہے. فائی از 2.5 ٹائمس 2 پائی ریڈینس. تو ادھر سے پھر اومیگا کی ویلیو نکلی 2 پائی ٹائمس 2.5 ڈیوائڈیڈ بائی دا ٹائم، یعنی کہ 11 ریڈینس پر سیکنڈ. گھومتی ہوئی چیزیں تو ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول میں ہر طرف دکھائی دیتی ہیں. صرف گاڑی کا پہیہ ہی نہیں، آپ کسی مشین کو کھول کر دیکھیں، ہاں وہ گاڑی کا ہو یا موٹر سائیکل کا ہو یا کسی لیتھ کی دکان میں چلے جائیں تو وہاں چھوٹے پہیے بڑے پہیوں کو چلاتے ہیں یا بڑے چھوٹے کو چلاتے ہیں. اینگولر سپیڈ اور اینگولر ایکسلریشن کے کانسیپٹس اگر آپ نے سمجھ لیے ہیں تو بہت سی چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں جو اپنے ارد گرد ہیں. یہ سائیکل ہے. اب اس سائیکل میں 2 گراریاں ہیں، ایک بڑی ہے جو چھوٹے کو چلاتی ہے، اور جب یہ یوں گھومتی ہے، بڑی گراری گھومتی ہے ایک دفعہ، تو چھوٹی گراری کئی دفعہ گھومتی ہے. کتنی دفعہ گھومے گی اس کا ہم یوں حساب لگا سکتے ہیں.
اگر اس کا ریڈیس r1 ہے اور اس چھوٹی گراری کا ریڈیس r2 ہے تو اگر یہ ایک دفعہ گھومتی ہے تو وہ r1 ڈیوائڈیڈ بائی r2 دفعہ گھومے گی. تو اگر ان میں 3 گنے کا فرق ہے، یہ ایک دفعہ گھمانے سے وہ 3 دفعہ گھومے گی. یہاں پر کئی اور باتیں ہیں سمجھنے کی. ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ چین یہاں لگائی گئی ہے، اس چین کا مقصد یہ ہے کہ وہ فورس ٹرانسمٹ کرے. اب یہ چین کبھی موو نہیں کرتی، مطلب یہ کہ اس کی کوئی ریلیٹیو موشن نہیں ہے. تو جب یہ میں گھماتا ہوں اس طرح سے تو چین کی سپیڈ ہر جگہ برابر ہے. مطلب یہ کہ یہاں چونکہ ان کے درمیان ریلیٹیو موشن ممکن نہیں ہے، یہ آخر آپس میں جڑی ہوئی ہیں، تو جس سپیڈ سے چین اس طرف آگے جاتی ہے اسی سپیڈ سے نیچے کا حصہ واپس آتا ہے. جب اس میں ایکسلریشن پیدا ہوتی ہے تو وہ ایکسلریشن پیچھے بھی ٹرانسمٹ ہوتی ہے. تو چلیے اس سے متعلق ایک سوال حل کرتے ہیں. اس سوال میں ایک چھوٹا پہیہ ایک بڑے پہیے کو چلاتا ہے. دونوں پہیے شروع میں ساکن تھے، ایٹ ریسٹ تھے، پھر ایک گھومنا شروع ہوتا اور اس کا مطلب یہ کہ اس کی ایک ایکسلریشن ہے، اینگولر ایکسلریشن ہے. اب میں سوال پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. Wheel A of radius RA equals 10 centimeters is coupled by a chain B to wheel C of radius 25 centimeters. Wheel A increases its angular speed from rest at a uniform rate of 1.6 radians per second squared. اب یہاں اس بات کے اوپر زور ہے کہ this is uniform acceleration. تو اس کی اینگولر سپیڈ جو ہے وہ لینئرلی، مطلب یہ کہ پروپورشنل ٹو ٹی بڑھتی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. ٹائم ٹی ایکول 0 پہ اینگولر سپیڈ 0 ہے اور پھر یہ بڑھ رہی ہے. ہمیں یہ پتہ کرنا ہے ڈیٹرمن دا ٹائم فار ویل سی ٹو ریچ اے روٹیشنل اسپیڈ آف 100 ریولیوشنز پر منٹ. یہاں جو سب سے اہم بات بنتی ہے وہ یہ کہ اسپیڈز چین کی اے پر اور سی پر برابر ہیں، بلکہ یہ کہ ہر جگہ جو چین کی سپیڈ ہے وہ برابر ہے. کچھ دیر پہلے میں نے سائیکل کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا. تو وی اے از اکول ٹو وی سی، لیکن وی اے کیا ہے؟ یعنی کہ دا اسپیڈ آف دا چین آن اے دیٹ از آر انٹو اومیگا، آر اے انٹو اومیگا اے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ وی سی از آر سی انٹو اومیگا سی. چنانچہ ان دو سپیڈز کو برابر کر کے ہم ایک ریشیو نکالتے ہیں. یہاں سے پھر اومیگا اے از آر سی انٹو اومیگا سی ڈیوائڈیڈ بائی آر اے. الفا کی ویلیو کیا ہے؟ الفا از دی اینگولر ایکسلریشن. اینگولر ایکسلریشن سے مراد یہ کہ یہاں اینگولر سپیڈ چینج ہوئی ہے. شروع میں 0 تھی، بعد میں اومیگا اے بن گئی، دونوں کا ڈفرنس اومیگا اے بنا. کتنا وقت لگا اس کو آپ ٹی کہیں گے. سو الفا از اکول ٹو اومیگا اے ڈیوائڈیڈ بائی ٹی. یہاں سے پھر آپ ٹی کی ویلیو نکالیں. ٹی از اومیگا اے ڈیوائڈیڈ بائی الفا وچ از اکول ٹو دین 16.4 سیکنڈس. اب میں ایک اور موضوع کی طرف آتا ہوں. ایک جسم کسی مستقل رفتار یعنی کہ کانسٹنٹ سپیڈ کے ساتھ ایک دائرے میں گھومتا ہے. تو مثال کے طور پر میں نے یہ دھاگے سے باندھا ہوا اور یوں اس کو گھما رہا ہوں. اب اس دھاگے کی لمبائی تو نہیں بدل رہی ہے، گویا کہ ریڈیس ڈسٹینس فرام دا سینٹر کانسٹنٹ ہے اور اس کی سپیڈ بھی نہیں بدل رہی ہے. مگر اس کا کیا یہ مطلب بنتا ہے کہ یہ بغیر ایکسلریشن کے ہے؟ یہ سپیڈ کانسٹنٹ ہے، لیکن کیا اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ ایکسلریشن نہیں ہے یہ درست ہوگا؟ اس سے قبل کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچیں کہ نہیں ہوگا، ہمیں اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر ویلوسٹی کی ڈائریکشن کیا تھی. اب یہ دیکھیں کہ یہاں
یہ جسم اس سمت جا رہا ہے، پھر تو اس وقت یہ یہاں اس سمت جا رہا ہے، جب یہ یہاں پہنچتا ہے تو وہ اس سمت جا رہا ہے، گویا کہ ویلوسٹی ویکٹر اس سمت میں ہے، اور جب یہ یہاں پہنچتا ہے تو نیچے کی طرف ہے، گویا کہ یہاں پر اگرچہ اسپیڈ نہیں بدل رہی ہے، کانسٹنٹ ہے، لیکن ویلوسٹی ضرور تبدیل ہو رہی ہے، اور جب ویلوسٹی تبدیل ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسلریشن لازمی طور پر موجود ہے۔ اس کو اب ہم تفصیل سے سمجھنا چاہیں گے۔ تو سب سے پہلے جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ادھر اسپیڈ کانسٹنٹ ہے، میگنیٹیوڈ آف v1 از اکول ٹو میگنیٹیوڈ آف v2 از اکول ٹو v، لیکن ڈائریکشنز میں فرق ہے۔ v1 اگر اوپر کی طرف ہے تو v2 ذرا سائڈ کی طرف ہے، ان کے درمیان کوئی اینگل ہے، اور v2 مائنس v1 سینٹر کی طرف ہے، اس واسطے اس کو سینٹریپیٹل ایکسلریشن کہتے ہیں، گویا کہ یہ مرکز کی جانب ہے۔ اب اس کی ویلیو ہم نکالنا چاہیں گے، مطلب یہ کہ ڈائریکشن تو ہم سمجھ چکے ہیں، یہ سینٹر کی جانب ہے، دیٹ از وائی اٹ از کالڈ سینٹریپیٹل، ٹوورڈز دا سینٹر۔ میگنیٹیوڈ نکالنے کے لیے ڈیلٹا وی، گویا کہ v2 مائنس v1 میں جو فرق ہے اس کو نکالنا باقی ہے۔ اس وقت اگر یہ جسم یہاں ہے اور کچھ دیر کے بعد یہاں پہنچتا ہے تو یہ اینگل تھیٹا ہے، اور یہ جسم یہاں میری انگلی کو دیکھیں، اس نے ایک قوس یوں طے کیا، اور اس کی لمبائی لینتھ آف دا آرک از r انٹو تھیٹا۔ اب r اس کی لمبائی ہے، ریڈیس ہے، اور تھیٹا از دی اینگل تھرو وچ اٹ ہیز ٹرنڈ۔ اگر یہاں پر آپ ایک ٹرائنگل بنائیں تو وہ ٹرائنگل اور جو ایکچول پاتھ ہے ان میں بہت ہی معمولی فرق ہوگا، بشرطے کہ تھیٹا بہت چھوٹا ہو۔ تو اگر میں تھوڑا سا یوں ٹرن کروں تو اس صورت میں ٹرائنگل اور جو ایکچول پاتھ ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر ڈیلٹا آر از اکول ٹو آر انٹو تھیٹا، یہی بات ویلوسٹی کے اوپر صادق آتی ہے۔ وہاں یہ دیکھیں کہ ایک اور ٹرائنگل بنتا ہے، اس میں بھی ڈیلٹا وی از اکول ٹو وی انٹو تھیٹا۔ اب یہاں سے پھر ہم ایکسلریشن یوں نکالیں گے، ڈیلٹا وی چونکہ وی انٹو تھیٹا ہے تو اس کو اس ٹائم سے ڈیوائڈ کرنا ہے جو چاہیے یہ فاصلہ طے کرنے کے واسطے۔ تو ایوریج ایکسلریشن از ڈیلٹا وی ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلٹا ٹی۔ ڈیلٹا ٹی نکالنے کے لیے ہمیں فاصلہ چاہیے، وہ فاصلہ آر تھیٹا ہے، اور پھر اس کو اسپیڈ سے ڈیوائڈ کرنا ہے، اسپیڈ وی ہے، تو ڈیلٹا ٹی از اکول ٹو آر تھیٹا ڈیوائڈیڈ بائی وی۔ اے بار میں آپ دوبارہ یہ لگائیں تو وہاں سے اے بار از اکول ٹو وی اسکوائرڈ بائی آر، یہ ایوریج ایکسلریشن ہے۔ لیکن اب ایوریج اور انسٹنٹینیس میں آپ کو پتہ ہے کہ فرق نہیں ہے، بشرطے کہ ان دو فاصلوں میں اور ان دو وقتوں میں بہت کم فرق ہو۔ تو یہاں سے پھر اے نکلتا ہے ایز دی لمٹ ایز ڈیلٹا ٹی گوز ٹو زیرو، اینڈ یو گیٹ وی اسکوائرڈ ڈیوائڈیڈ بائی آر۔ اس کو سینٹریپیٹل ایکسلریشن کہتے ہیں، اور اس کی سمت کیا ہے؟ اندر کی طرف۔ تو ریڈیل ایکسلریشن وی اسکوائرڈ ڈیوائڈیڈ بائی آر ہے، لیکن وی خود آر انٹو اومیگا ہے، یہ اس میں ڈالیں، آر اسکوائرڈ اومیگا اسکوائرڈ ڈیوائڈیڈ بائی آر، تو اس سے آر انٹو اومیگا اسکوائرڈ بنتا ہے۔ یہ ایک دوسرا فارم ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے یاد رکھنے کے واسطے۔ اگر کوئی اور ایکسلریشن نہ ہو، مطلب یہ کہ اگر یہ کانسٹنٹ سپیڈ کے ساتھ موو کر رہا ہو تو پھر صرف ریڈیل ایکسلریشن ہی ہے، لیکن دیکھیے اس کو میں آہستہ گھما سکتا ہوں اور پھر تیز بھی کر سکتا ہوں۔ اب یہ ایکسلریٹ کر رہا ہے اور اب ڈیسیلریٹ کر رہا ہے، تو یہاں پر ایک اور ایکسلریشن بھی ہے، ٹینجنشل ایکسلریشن۔ لہٰذا جو ٹوٹل ایکسلریشن ہے وہ ایک ویکٹر بنتا ہے جس کے دو کمپوننٹس ہیں، ایک سینٹریپیٹل ایکسلریشن ہے جو مرکز کی جانب ہے، اور ایک جو
ٹینجنٹ کے ساتھ ساتھ ہے، ان دو کا ریزلٹنٹ ٹوٹل ایکسلریشن بنے گا. تو سینٹریپیٹل ایکسلریشن سے متعلق چلیے ایک چھوٹا سا سوال حل کرتے ہیں، پڑھ لیتا ہوں. دا مون ریوالوز اباؤٹ دی ارتھ میکنگ اے کمپلیٹ ریولیوشن ان 27.3 days. Assume that the orbit is circular and has a radius of 238,000 miles. What is the magnitude of the acceleration of the moon towards the earth? اب یہاں یہ دیکھیں کہ چاند یہ اسیوم کیا گیا ایک گولائی میں موو کرتا ہے، ایک سرکل میں موو کرتا ہے، اگرچہ یہ پوری طرح سے درست نہیں ہے لیکن اس پرابلم کے حوالے سے ہم یہ مان لیتے ہیں. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کس رفتار پہ ایکسیلریٹ کر رہا ہے زمین کی جانب. بہت آسان ہے، ہمیں v² ڈیوائڈیڈ بائی r نکالنے کی ضرورت ہے. تو ریڈیس 238,000 مائلز ہے، اس کو آپ پہلے میٹرز میں کنورٹ کر لیجئے. 3.28 ٹائمز 10⁸ میٹرز. ویلوسٹی از دا سرکمفرنس 2πr، اس کو ٹائم سے ڈیوائڈ کرنا ہے، ٹائم فار ون ریولیوشن. وہاں سے 1018 میٹرز پر سیکنڈ نکلتا ہے. ادھر سے پھر آپ ایکسلریشن نکالیے. میں نے اس سوال کا جواب دو مختلف فارمز میں لکھا ہے، ایک تو میٹرز پر سیکنڈ اسکوائرڈ میں، اور پھر ان ٹرمز آف جی وہ ویلیو ہے جو زمین کے اوپر 9.81 میٹرز پر سیکنڈ اسکوائرڈ کے برابر ہے، یعنی کہ ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی آن دا سرفیس آف دی ارتھ. جی ویسے ایک ایسی کوانٹٹی ہے جو ہائٹ کے ساتھ بدلتی ہے، جیسے جیسے آپ اوپر جاتے ہیں تو جی کی ویلیو کم ہوتی جاتی ہے. یہ بات واضح ہوگی ایک اور مثال میں. کیلکولیٹ دا اسپیڈ آف این ارتھ سیٹلائٹ دیٹ از ٹریولنگ ایٹ این الٹیٹیوڈ h of 210 kilometers where g is 9.2 meters per second squared. اب یہاں یہ نوٹ کریں کہ g 9.8 نہیں ہے، یہاں g کم ہو گیا ہے، 9.2 ہو گیا ہے. ریڈیس آف دی ارتھ از 6370 kilometers. تو یہاں پر ہم اس سیٹلائٹ کی سپیڈ جاننا چاہتے ہیں جو زمین کے گرد چکر کاٹ رہا ہے. بہت سمپل ہے، یہاں پر ایکسلریشن سے ہم شروع کرتے ہیں v²/r. اب یہاں پر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ ایکسلریشن از اکول ٹو g، اور g جو ہے وہ 9.2 ہے. ادھر r مطلب یہ کہ ڈسٹینس آف دی سیٹلائٹ فرام دا سینٹر آف دی ارتھ. اس کے دو حصے ہوں گے، ایک تو ارتھ کا ریڈیس ہوگا اور پھر ارتھ سے اوپر جو فاصلہ ہے ان دونوں کو شامل کرنا ہوگا r معلوم کرنے کے لیے، کیونکہ جب ہم v²/r کا فارمولا استعمال کرتے ہیں وہ زمین کی سطح سے نہیں ہے، وہ زمین کی مرکز سے فاصلہ ہے. تو r پلس h کی ویلیو وہاں ڈالی جائے گی اسمال r کے واسطے. ادھر سے پھر v کی ویلیو نکلتی ہے ایز اسکوائر روٹ آف r پلس h انٹو g. جب آپ یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس سے پھر 7780 میٹرز پر سیکنڈ کی ویلیو نکلتی ہے. ابھی تک میں نے صرف اینگولر سپیڈ کی بات کی ہے، اینگولر ویلوسٹی کی نہیں. ویلوسٹی ویکٹر ہے، اور ویکٹر سے متعلق ایک اور پراپرٹی ہمیں پہلے سمجھنا ہوگی. اگر دو ویکٹرز ہوں، ان کو A اور B کہیے، تو ان سے ایک پروڈکٹ بنتا ہے جس کو ڈاٹ پروڈکٹ کہتے ہیں. اور یہ میں نے پہلے ڈیفائن کیا تھا کہ اگر A اور B مثال کے طور پر یہ دو ویکٹرز ہیں A B، تو اور ان کے درمیان اینگل تھیٹا ہے، تو ڈاٹ پروڈکٹ بنتا ہے لینتھ آف A انٹو لینتھ آف B ٹائمز دا کوسائن آف دی اینگل بٹوین A اینڈ B. مگر دو ویکٹرز کا پروڈکٹ ایک اور طریقے سے بھی ڈیفائن ہوتا ہے جو کراس پروڈکٹ کہلاتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے پہلے میں کچھ لکیریں کھینچتا ہوں اس کاغذ کے اوپر. تو چلیے سب سے پہلے میں ویکٹر A بناتا ہوں، اس کو A کہوں گا، اور دوسرا ویکٹر کہیں بھی ہو سکتا ہے اسی پلین میں، اسی کاغذ کے اوپر. چلیے اس سمت کھینچتا ہوں، یہ ہے ویکٹر B. ان کے درمیان کوئی اینگل ہے تھیٹا. یہ لیجئے
ए बी थीटा, और जो डॉट प्रोडक्ट है वो ए बी कोसाइन थीटा है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट इससे मुख्तलिफ है और वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी सिम्त इस पेंसिल की जानिब है, इसको जेड डायरेक्शन कहिए, एन डायरेक्शन कहिए, जो कुछ भी है, लेकिन ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा बनेगा। तो इस वेक्टर जिसको हम ए क्रॉस बी कहते हैं उसका मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा और ये उसकी सिम्त है। अब जिस तरह से मैंने यूनिट वेक्टर्स डिफाइन किए थे 3 डायमेंशंस में आई जे के, तो इन यूनिट वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट्स भी डिफाइन होते हैं। दो यूनिट वेक्टर्स के दरमियान एंगल हमेशा 90 डिग्रीज होता। तो अगर आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो वो तीसरे डायरेक्शन में होगा के, गोया के इस तरह से है कि ये अगर आई है और ये जे है तो ये के है, और इसको आप रोटेट कर सकते हैं। तो अगर आई क्रॉस जे के है, यहां से के क्रॉस आई जे बनता है और जे क्रॉस के आई है। लिहाजा जब यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है तो उससे एक यूनिट वेक्टर ही बनता है, क्योंकि इनके दरमियान एंगल 90 डिग्रीज है और साइन ऑफ 90 1 है। क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ अहम प्रॉपर्टीज बनती हैं। मिसाल के तौर पर यह कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों, ये दोनों पैरेलल हों, एंगल 0 हो, तो ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 0, इस वास्ते के साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। और प्रॉपर्टीज भी हैं में से, मसलन ये कि ए क्रॉस ब्रैकेट्स बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। इस तरह की और बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं। जो अहम है उनमें से वो ये कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। अगर हम इसको यूनिट वेक्टर में लिखें तो फिर ए क्रॉस बी को हम डिटर्मिनेंट की शक्ल भी दे सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट से आप घबराएं मत, क्योंकि उसकी डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है। यहाँ पर आई जे और के वह के यूनिट वेक्टर्स की टर्म्स में आप किसी भी वेक्टर को खोल सकते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू समथिंग प्रोपोर्शनल टू द यूनिट वेक्टर आई प्लस समथिंग प्रोपोर्शनल टू द यूनिट वेक्टर जे प्लस समथिंग प्रोपोर्शनल टू द यूनिट वेक्टर के। यहाँ पर आप नोट करें कि अगर ए और बी इक्वल वेक्टर्स हों तो लेफ़्ट साइड को 0 होना चाहिए और राइट साइड तो वाकई 0 है। ये देखें कि अगर ए वाई इज इक्वल टू बी वाई और बी जेड इज इक्वल टू ए जेड, तो आई वाली टर्म ख़त्म हो जाती है और इसी तरह जे और के वाली टर्म्स भी ख़त्म हो जाती हैं। लिहाजा इस डेफिनेशन से या इस फॉर्म से आपको ए क्रॉस बी के तमाम कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। इस लेक्चर में मैंने एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात की। ये तमाम वो कॉन्सेप्ट्स उस वक्त इस्तेमाल में होते हैं जब कोई जिस्म एक दायरे में घूम रहा हो, लेकिन वो दायरे में क्यों घूमे, उसको क्या क़ुव्वत मजबूर करती है कि वो यूं जाए। आखिर हर जिस्म की कोशिश तो ये होती है कि वो एक सीधी लकीर में चले। तो ये लेक्चर सिर्फ रोटेशनल किनेमैटिक्स के ऊपर था, गोया कि जब अजसाम इस तरह से हरकत करते हैं, लेकिन इसके ऊपर नहीं था कि यूं क्यों करते हैं। न्यूटन का कानून हमें बताता है कि जब कोई भी जिस्म सीधी लकीर में नहीं चलता तो यकीनन उसके ऊपर कोई क़ुव्वत अमल कर रही है। वो कौन सी क़ुव्वत है और ये रोटेशनल मोशन क्यों कायम रहती है, इसके ऊपर तो हमें फिर बाद में बात करनी होगी रोटेशनल डायनामिक्स डिस्कस करते वक्त।
تو یہ بعد کے لیکچر کا موضوع ہے. اب یہ لیکچر ختم ہوا. خدا حافظ.